السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ نہایت ہی عمدہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم دینی تعلیم کو سیکھیں سکھائیں. محترم سامعین، اسلامک سینٹر بدیہ اسلامک سینٹر کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت امت مسلمہ کے اندر تعلیمی بیداری اور دینی تعلیم سے آگہی سے متعلق آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. تو میں سید ایوب العمری، دائی و مترجم مکتب جالیات البدیہ، آپ کے سامنے عقیدے توحید کے موضوع کو لے کر کلاسز انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ جو سلیبس ہے وہ آپ کے گروپ واٹس ایپ میں پہنچ چکا ہے اور آپ کو اسکرین پر دکھائی بھی دے رہا ہے. میرا جو موضوع رہے گا وہ عقیدے توحید، جو آپ کی کلاس ہے لیول 2 کا پہلا درس انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو کیونکہ یہ ہماری پہلی کلاس ہے اور عقیدے کے بارے میں آپ لوگوں نے لیول 1 میں کچھ باتیں پڑھی ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی و مفہوم ہے، اس کے کیا شرائط ہیں، اور ارکان اسلام کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ نے سیکھی ہیں. تو میں یہاں سرسری طور پر عقیدے توحید کی اہمیت کو بتاتے ہوئے درس کو شروع کر دوں گا. دیکھیے، عقیدے توحید کیا ہے؟ اسلامی دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ بنی نوع انسانیت کو حکم دیا ہے. جب انسان کو پیدا کیا تو اس کا مقصد تخلیق جو تھا وہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت. اگر کسی کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے اور وہ بہت سے نیک کام کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا عمل یہ اکارت جائے گا، کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اس جملے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کے نزدیک عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سورہ زاریات میں تخلیق مقصد انسانیت کو بتاتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں بتا دیے کہ میں نے انسان کو جو پیدا کیا اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ میری عبادت کرے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تمہارے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تم کو ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو. اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف اپنی قوم کو بلائیں اور شیطان کی پرستش سے روکیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں رسول کو بھیجا. کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور شیطان کی پرستش سے روکیں. اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کی طرف یہی وحی کی ہے کہ آپ قوم کو بتائیں کہ اللہ کے علاوہ، یعنی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میری ہی عبادت ہونی چاہیے. محترم سامعین، جب ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت سے مذاہب ہیں جن کے پیروکار ہیں جو اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. کوئی پتھر کی، کوئی مورتی کی، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی آگ کی، کوئی لکڑی کی، کوئی پیسے کی، کوئی انسان کی، کوئی جانور کی، پتہ نہیں کن کن کی عبادت کی جاتی ہے. لیکن یہ تمام معبودان باطلہ ہے. معبود برحق تو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، جس نے پیدا کیا، جس نے تمام کائنات کو بنایا، جو تمام کائنات کو چلا رہا ہے، اور اسی کے لیے زیبا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کے حکم کو مانا جائے. یہ توحید ہے میرے بھائی، وہ معبود برحق ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے.
تو اسی مقصد کو لے کر تمام انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے اور انہوں نے اپنا مشن بحسن خوبی انجام دیا. جب وہ کسی قوم کے پاس جاتے تو کہتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے علاوہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. معبود برحق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے. اور یہی طریقے کو، یہی مسلک کو، یہی طریقے کو اپناتے ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے پیروکاروں نے بھی جب کبھی کسی قوم سے ملاقات کی تو سب سے پہلے انہوں نے دعوت توحید پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اپنی قوم کو، قریش کو، دعوت توحید پیش کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کسی قوم کے پاس بھیجتے تو یہی حکم دیتے کہ سب سے پہلے تم جا کر ان کو توحید کی دعوت دینا. اور سلف صالحین، تابعین، طب تابعین، ائمہ، علماء حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے، عقیدے کے بارے میں بتاتے. تو آپ کو ان باتوں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ عقیدہ توحید کی کتنی اہمیت ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے عقیدہ توحید کا. اگر کس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو یاد رکھیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آخرت میں وہ نامراد، ناکام لوگوں میں شمار ہوگا. تو اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا آغاز کرتا ہوں. عقیدے، پہلا جو لیسن ہے وہ یہ ہے اسلامی عقیدے کی اساس. دین اسلام جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام جیسا کہ پہلے بتلا چکے ہیں، آپ لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ عقیدہ اور شریعت کا دوسرا نام ہے. اور ہم نے اس دین اسلام کی بہت سے احکام اور امور کی طرف پہلے ہی کچھ روشنی ڈال دی ہے، آپ نے کچھ سیکھا ہے. نیز اس کے ارکان کو ہم نے بیان کر دیا. ارکان اسلام کا اپنے جو ارکان اسلام جو 5 ارکان ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کے ارکان 5 ہیں. پہلا کلمہ توحید کا اقرار کرنا، نماز کا قیام، روزہ رمضان کے روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کی ادائیگی اور بیت اللہ کا حج کرنا جس کی استطاعت ہو. یہ 5 ارکان ہیں اور یہ احکام بنیادی حیثیت اور مقام رکھتے ہیں. ہم یہ عقیدہ اسلامیہ پر روشنی ڈالیں گے جن کی اساس 6 ہیں. یہاں ایمانیات کا تعلق ہے، یہاں یعنی دل سے جس کو ماننا ضروری ہے وہ کیا ہے، وہ 6 ہیں. یہاں آپ کے سامنے اپنے درس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ کو وضاحت کر دوں. ایمان اور اسلام کے تعلق سے اسلام کے ارکان 5، ایمان کے کیا ارکان 6 ہیں. جب یہ دونوں جمع ہو جائیں، الایمان والاسلام اذا اجتمعا افترقا، کہ جب دونوں ایک جگہ کہیں ذکر کیے جائیں تو یہ الگ الگ شمار لیں گے، مستقل معنی لیں گے. یہ اذا افترقا اجتماع، یعنی اگر کہیں کہا جائے گا اسلام تو یہاں اسلام میں ایمان اور اسلام دونوں شامل ہوں گے. اگر کہیں ذکر کیا جائے گا ایمان کا تو وہاں ایمان سے مراد اسلام اور ایمان دونوں شامل کیے جائیں گے. یعنی آپ عمل، یقین کامل، ایمان، یقین کامل اور عمل دونوں کا نام ہی اسلام اور ایمان ہے. تو یہاں یہ وضاحت ضروری تھی. تو یہاں کیونکہ اسلام کا تعلق عملی عبادت سے ہے، عمل سے ہے. نماز کا قیام ہے، آپ توحید کے بعد اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز کی ادائیگی ہے، رمضان کے روزے ہے، عملی عبادت ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی، حج جو ہے عملی ہے. اب جو ایمانیات جو ہے اللہ پر ایمان، یہ دل سے ماننا ہے. فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان، یہ ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میں وضاحت جو کر چکا ہوں، اگر دونوں ایک جگہ معنی ذکر کیے جائیں گے اسلام اور ایمان تو دونوں مستقل معنی ہوں گے، الگ الگ معنی. یعنی مستقل ایمان بھی، ایمانیات کا بھی ذکر کیا جائے گا اسلام کے. لیکن اگر کہیں الگ الگ ذکر کیا جائے، صرف اسلام کا ذکر آئے، صرف ایمان کا ذکر آئے تو وہاں کیا ہے، اسلام سے مراد ایمان اور اسلام کے جو ارکان دونوں مراد لیے جائیں گے. چنانچہ آگے بڑھیں گے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد فرما رہے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
یہاں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ساری اچھائی جو ہے مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان، اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یہاں 5 کا ذکر ہوا ہے، اور تقدیر کا ذکر دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ قمر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں فرما رہے ہیں، ان کل شیء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحد كلمح بالبصر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز میں پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، جسے آنکھوں کا جھپکنا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، اور وہ ہو کر رہے گی، اچھا ہو یا برا ہو، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور یہاں جو حدیث بتائی گئی ہے، ایک طویل حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث پڑھتے ہوئے میں ترجمہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ عمر بن الخطاب قال بیننا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ حضرت عمر بن الخطاب بن المؤمنین فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، کہ ہمارے پاس ایک سفید کپڑے پہنا ہوا، بہت زیادہ سفید کپڑے پہنا ہوا ایک شخص آیا، شدید سواد الشعر، کالے گھنے کالے بال، لا یرا علیہ اثر سفر، اور اس پر سفر کے کوئی علامت، کوئی آثار نمایاں نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور نہ کوئی ہم میں کا کوئی ان کو پہچانتا تھا، کیونکہ کوئی اجنبی آتا ہے تو اس پر سفر کی علامت، پہلے آج جیسا سفر تو نہیں تھا، کوئی باہر سے آتا تو تھکن سے آتا، کہاں ٹھہرتا، مسجد ہی اس کے لیے سرایا ہوتا تھا، تو آتا تو کپڑے میلے، بال پراگندہ، یہ سفر کی علامتیں ہیں، لیکن ایسی کوئی علامتیں اس شخص پر ظاہر نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ کچھ خوف محسوس کیے، تعجب بھی ہوا کہ کیوں آیا، اور آتے ہی وہ کیا وہ شخص، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتی الی رکبتی، یہ بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیا، وضع کفی علی فخذی، اور اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا۔ یعنی ایک تعلیم جو استاد اور شاگرد کا جو طریقہ ہوتا ہے تعلیم و تعلم کا، زانو تلمس طے کرنا جسے کہا جاتا ہے، اس طریقے کی علامت جو آلتی پالتی ڈال کر جو بیٹھنا کہتے ہیں، ویسا بیٹھ گیا وہ شخص اور کہا، وقال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ کا روزہ، حج بیت اللہ کا حج کرے اگر استطاعت ہے تیرے پاس اس راستے پر جانے کی۔ فقال صدقت، تو وہ کہتا ہے آپ نے بالکل سچ کہا ہے۔ قال فاجبنا له يسأله ويصدقه، ہم کو تعجب ہوا کہ وہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اور پھر اس چیز کی تصدیق بھی کر رہا ہے، سچ ہونے کی طرف یعنی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ فقال فاخبرنی عن الایمان، تو وہ کہتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ قال صدقت، تو وہ کہتا ہے کہ بے شک آپ نے سچ کہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تو کہا کہ آپ احسان کے بارے میں بتائیں۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر اس طریقے سے کا جذبہ، اس طریقے کا شوق اگر نہیں پیدا کر سکتے ہو تو اتنا تو رہے کہ فإنہ یراک، کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اتنا تو ہونا چاہیے۔
تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ایسا تصور نہیں ہو سکتا، تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ یاد رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. عبادت اس طریقے سے ہونی چاہیے. احسان کا مرتبہ یہ ہے. فقال فاخبرنی عن الساعة، تو اس شخص نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے اور بتانے والا دونوں کے پاس علم برابر ہے، یعنی نہ پوچھنے والے کو معلوم ہے نہ بتانے والے کو معلوم ہے قیامت کے بارے میں. قال فاخبرني عن اماراتها، تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے اس کی علامتیں تو بتا دیں، اس کی کیا نشانیاں ہیں بتا دیں. قال ان تلد الامة ربتها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لونڈی ہوگی وہ اپنے آقا کو جنم دے گی. وان ترت الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، تو آپ دیکھیں گے کہ ننگے پیر ننگے بدن بکری کے چرانے والے چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے پر فخر محسوس کریں گے، ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے. فقال قال ثم انطلق فلبست ملیا، پھر وہ ٹھہرا رہا اسی طریقے سے اور چلا گیا، پھر چلا گیا. ثم انطلق، جس طریقے سے آیا تھا اس طریقے سے چلا گیا. فقال لی یا عمر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا جو سائل تھا کون ہے؟ فقلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال فإنه جبریل، فرمایا کہ وہ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، کہ وہ آئے تھے اس لیے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکیں، تاکہ وہ بتا سکیں کہ ایمانیات کیا ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، احسان کیا ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہیں. یہ تمام چیزیں سکھانے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے تھے. تو میں اسی پر یہاں درس کو روکتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم عقیدہ اسلامیہ کے جو 6 اصول ہیں جن پر تمام شریعتیں متفق ہیں اور انہیں اصول پر تمام کتابیں نازل ہوئی، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا کرے اور ہم کو اس پر عمل کرنا آسان بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.